لوٹ لیے۔ اب دیکھیں انہوں نے شروعات تو ایسی کی تھی اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی بھی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ چند مسلمانوں نے قرض کا تعاقب بھی کیا لیکن وہ بچ نکلا۔ دوسری طرف قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا یعنی کہ فیصلہ بھی سوچا تھا اور وہ تیاریاں بھی کر رہے تھے، فیصلہ جنگ کی بھرپور تیاریاں، وہ بھی سوچا تھا کہ جنگ کریں گے ہم، لیکن ان کا پکا بھی نہیں تھا، اور افرادی قوت انہوں نے مضبوط کر لی اپنی۔ تو اب ہوا یہ کہ ایک دن ابو سفیان مسلمان ہونے سے پہلے وہ اپنا قافلہ واپس لا رہے تھے، ٹھیک ہے، کہاں سے لا رہے تھے؟ وہ شام سے لا رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ انہیں راستے میں انہوں نے کہیں جگہ پر ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کرنے لگے ہیں، ہمارا قافلہ وغیرہ لوٹنے لگے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ پورے مکے کی یوں سمجھ لو جمع پونجی تھی۔ تو اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چالاکی سے قافلے کو سمندر کے پار سے یعنی کہ دریا کے پار کرتے کرتے دور علاقے سے لے گیا بچا کر کے، اور اپنا ایک بندہ پہلے ہی بھیج دیا تھا کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر پکڑا بھی جائے تو اتنے میں مدد کے لیے مکے والے کے آ جائیں، ہماری مدد کرنے کے لیے آ جائیں۔ اب دیکھیں کہ مسلمانوں کا جو ارادہ تھا وہ قافلہ لوٹنے کا تھا کہ ہم ان کا کیا کریں گے، قافلہ لوٹ لیں گے۔ تو جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے مسلمان، اصل میں جنگ کا نہیں تھا مسئلہ، تو 313 تھے، اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں وہ جو قافلے تھے اس کے ہوں گے 40-50 بندے ہوں گے، وہ بھی بغیر اس کے ہوں گے۔ تو ہوا یہ کہ ان کو خبر مل گئی، مکے والوں کو مشرکوں کو۔ تو تمام جو مشرکین تھے انہوں نے سوچا کہ ہماری تو ساری جمع پونجی ہے، تو انہوں نے ساروں نے مل کر اکٹھے ہو کر اب قافلہ انہوں نے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس قافلے کے جو تھے مسلمانوں کی سائڈ پر، تو وہ کہتے ہیں کہ 60 اونٹ تھے، یعنی کہ قافلہ لوٹنے کے لیے جا رہے تھے تو 60 اونٹ تھے، 3 گھوڑے تھے، 2 یا 3 کہتے ہیں، 2 یا 3 گھوڑے تھے، 60 ایک زریں تھی، اور 8 ایک تلواریں تھیں، 6 یا 8، 6-8 تلواریں تھیں، واللہ عالم۔ تو دوسری طرف جو تھا جو آ رہا تھا، اب دیکھو وہ قافلہ جو تھا وہ بچ کر نکل گیا، ٹھیک ہے، وہ قافلہ جو تھا وہ تو بچ کر نکل گیا۔ ابھی وہ راستے میں جب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد غیب کے ذریعے بتا دیا اور وحی بھی نازل کر دی۔ مسلمان تو آئے تھے قافلہ لوٹنے کے لیے، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہاں سے قریش والوں نے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے ایک لشکر بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو لشکر تھا اس کے اندر 1000 وہ کافر تھے، ان کے سارے سردار تھے، کیل کانٹوں سے لیس تھا وہ، اور 700 ان کے پاس زریں تھی، 70 گھوڑے تھے، لاتعداد اونٹ تھے، بے شمار تلواریں اور نیزیں، بہت زیادہ کچھ تھا ان کا۔ یہ 17 رمضان کو یعنی کہ جو کل کا ڈے ہے، آج 18 رمضان المبارک ہے، اور 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کا مقام پر اب یہ واقعہ پیش آنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، یہ قرآن پاک کی اب ذرا آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ تمہارے لیے 2 گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے تھے قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔
تو جب یہ تو جنگ کے ذرا مڈل کا واقعہ ہوا، یہ تھا کہ جب جنگ سٹارٹ ہونے لگی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمام صحابہ سے نا مشاورت کی. اس کے اندر نا تقریباً 64 جو تھے، 64 نہیں 86 مہاجرین تھے، باقی سارے کے سارے انصار تھے. 313 نکلے تھے نا قافلے کو لوٹنے کے لیے. اب پتہ تو لگ گیا کہ دو چیزیں ہیں ہمارے سامنے. دو چیزیں یہ کہ یا تو قافلہ لوٹ لو جس میں نہ سپاہی ہیں ان کے کافروں کے، نہ کچھ ہیں، اور دوسرا یہ ہے یا قریش والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا وحی بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کی، اور اللہ تعالیٰ نے نا یہ وعدہ کر لیا تھا کہ دونوں میں سے نا کسی ایک پر فتح دے دے گا. تو ظاہری بات ہے، اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری دے دی ہے کہ فتح تو ہمیں ہوگی ہی ہوگی. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے خوشخبری دے دی. قافلہ لوٹنے جاؤ گے اس میں بھی ہو جائے گی، اور اگر وہ جو ان کو بچانے کے لیے جنگ کے لیے آئے ہیں 1000 گھوڑے اونٹ یہ وہ سب کچھ کیل کانٹوں سے لیس، تو اس میں بھی فتح ہوگی. دوسری طرف مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، 313 تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر 86 مہاجرین تھے اور باقی سب انصار تھے، جن میں اوس اور خزرج کے تھے. اوس کے تقریباً وہ تھے 64 کے قریب تھے، اور خزرج کے باقی تمام تھے. ان سے مشاورت کی تو مہاجرین نے سب نے وہ تو حامی دے دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ اوس اور خزرج والے جو ہے نا یہ اپنی مشاورت کا تھوڑا سا بولیں کہ کیا ہے. تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بولا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں ان لوگوں کی طرح نہ سمجھیے گا، یہودیوں کی طرح جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کو کہا تھا نا کہ جنگ کرنی ہے، اس علاقے کو فتح کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ تمہارا بھائی اور تمہارا خدا وہی جائیں اور اس علاقے کو فتح کریں، ہم جنگ وغیرہ نہیں کرنا چاہتے. تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جرأت مندانہ الفاظ بولے کہ ہمیں ان لوگوں جیسا نہ سمجھیے گا کہ جو پیٹھ دکھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم ویسے لوگ نہیں ہیں. ہم آپ کے ساتھ جہاں آپ کا یعنی کہ پسینہ گرے گا ہم وہاں پر اپنا خون بہا دیں گے. آپ جہاں یعنی کہ جو بھی جنگ کے لیے جیسی بھی جنگ ہوگی، جتنی بھی بڑی جنگ ہوگی، ہم ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے کچھ بھی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اور خواہش میں تھے. پھر انصار کی طرف بھی آپ نے ذرا سوچا کہ وہ بھی ذرا کچھ کہیں، تو ان میں بھی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آئی تھنک. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اگر اللہ کی قسم آپ اگر دریا کے اندر بھی گھوڑے اتار دیں گے تو ہم بھی بنا کوئی سوال جواب کیے آپ کے پیچھے دریا کے اندر ہی اپنے گھوڑے اتار دیں گے. آپ اگر آگ کے اندر کودیں گے تو ہم بھی آگ کے اندر کود پڑیں گے. آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم وہ حکم کریں گے، اور آپ کو یعنی کہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے یا وہاں سے بھاگیں گے نہیں جنگ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خوش ہوئے. تو پھر بات ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے. تو ان میں سے ایک کچھ صحابیوں کا جو تھا وہ رجحان تھا، وہ چاہتے تھے کہ قافلہ لوٹ لیں، وہ ذرا آسان تھا. تو لیکن دوسری طرف جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید مشاورت کر رہے تھے، نہیں کچھ اور ذرا بتائیں، ذرا مجھے اور مشورہ دیں. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کرنا چاہتے تھے. تو پھر یہ باتیں انہوں نے سب نے کر دی، تو فیصلہ طے ہو گیا کہ اب جنگ ہی ہوگی. قافلہ تو پھر ادھر سے بچا کے نکل گیا.
ابو سفیان بچا کر نکل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ٹائم کافر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو خیر وہ بچا کر نکل گئے۔ دوسری طرف ابو جہل جو تھا وہ کیل کانٹوں سے لیس آ گیا۔ اب آ جاتے ہیں قرآن پاک سے سٹارٹ کرتے ہیں۔